السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آسان تجوید کورس کے ساتھ آپ کا خیر مقدم ہے، اور جیسا کہ ہم لوگ سیکھ رہے تھے مد متصل کا قاعدہ، اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ اگر جن لوگوں نے ابھی تک میری اس کا پہلا پارٹ نہیں دیکھا تو وہ اسے دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں سرچ کر کے۔ تو آئیے اب ہم جان لیتے ہیں کہ مد متصل کو مد واجب کیوں کہا جاتا ہے۔ کیونکہ اس میں تمام قاری یعنی قراء سے مد ثابت ہے۔ کیونکہ اس کے اندر کسر ثابت نہیں ہے۔ اس کی مقدار 4 سے 5 حرکت ہے، یعنی 2.5 الف کے برابر۔ مد متصل، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ حمزہ اسی کلمے یعنی ایک ہی لفظ کے اندر آئے گا۔ اگر یہ حروف کے مد کے ساتھ حمزہ اگر نہیں ہے، یعنی حروف مدہ کے ساتھ حمزہ اگر موجود نہیں ہے تو پھر یہ ہرگز متصل نہیں کہلائے گا۔ جیسے یشاء، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ شین یا اور حمزہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ روٹ ورڈ۔ جس روٹ ورڈ کے اندر حمزہ موجود ہو تو یہی مد متصل یعنی ایک ہی کلمے کے اندر ہو تو۔ اور اسی طرح ایک اور مثال ہے جاء۔ آپ اس کو ادھورا نہیں پڑھ سکتے، مطلب چھوٹا کر کے یشاء جاء، یہ غلط ہوگا، کیونکہ الف مدہ کے ساتھ ہی یہاں پر آپ کو حمزہ نظر آ رہا ہے۔ اب بھلے ہی آپ کو اس کے اوپر کوئی مد نظر بھی آ جائے تو تب بھی یہ مد متصل ہی کہلائے گی۔ بس یہ یاد رکھنا ہے آپ نے کہ اسے الگ نہیں ہونا چاہیے، یہی حمزہ اس کا اپنا روٹ ورڈ کہلاتا ہے۔ اسی طرح واو مدہ کی ایک مثال دیکھ لیتے ہیں، جیسے سوء العذاب، اگر ملا ہوا ہے سوء العذاب۔ اب دیکھیں سوء، یہ ایک ہی لفظ ہے یعنی برا، جس کو کہتے ہیں برائی یعنی برا، اور العذاب آپ لوگ جانتے ہیں کہ عذاب اس کا معنی ہے۔ اب اسی طرح یائے مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو، جیسے ہنیئن، اب یہ دیکھیں یہ مد متصل ہی کہلائے گا۔ یاد رکھنے کی بات کون سی ہے کہ مد متصل میں جو عین ہے نا، وہ یعنی آدھا آپ کو آدھی شکل میں نظر آئے گا، یعنی عین ٹائپ والا حمزہ اسی کلمے کے اندر آئے تو اس مد کو مد متصل کہیں گے، اور یہ تقریباً 2.5 الف کے برابر کھینچنا ہے اس کو۔ بس اب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم نے اس کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے، اس کی ادائیگی کتنے حرکات کے برابر ہوگی، اور مد متصل اسی قاعدے کو کہیں گے جو کہ ایک ہی کلمے کے اندر ہو، یعنی اس کا روٹ ورڈ بھی حمزہ اس کے اندر آئے، اور اس کو کھینچنا ہم نے 4 حرکت ہے۔ چلیے اب آگے ہم اپنے لیسن کی جانب بڑھتے ہیں۔ پارہ نمبر 8 سورہ الاعراف، اور آیت نمبر ہے ہماری 28 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب نے ثواب کی نیت سے اسے ضرور شیئر کرنا ہے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا
وجوهكم عند كل مسجد وادعوه عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فریقا ہدی وفریقا حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ چلیے آج کا لیسن ہے ہمارا 28 سے لے کر 31 تک۔ تو اس کے اندر ہم مثال ایک مجھے ابھی اگزامپل نظر آئی، وہ کون سی تھی؟ یہ دیکھیں، ایک تو اولیاء ایک ہی کلمے کے اندر ہے، حمزہ اسی ایک کلمے میں ہے، مد متصل کا قاعدہ یہاں پر ہو رہا ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہاں پہ ہم نے دیکھا بالفحشاء، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ بھی ایک ہی کلمے میں موجود ہے، ٹھیک ہے، تو لیکن اس کے اندر فحاشین ہے۔ اب ہم نے جو سا دیکھا حروف مدہ کو، حروف مدہ یعنی شین زبر الف شاء اور آگے حمزہ، اس کا سبب مد بھی آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اب یہاں پہ ہم نے ابھی فی الحال آگے نہیں دیکھ رہے، اس کے علاوہ آپ اسی طرح سے بہت ساری اگزامپلس کو ڈھونڈ سکتے ہیں۔ یشاء، جیء، بہت ساری آپ لوگوں کو اگزامپلس قرآن پاک کے اندر ملیں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔